السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے ہمارا یہ جلسہ چل رہا ہے، بڑے بڑے حضرات اکابر علماء کرام کے بیانات و خطابات ہوئے، اور جلسے کے 3 بڑے مقاصد، اس میں سے ایک شعبہ حفظ کی تکمیل الحمدللہ وہ بھی ہو گئی۔ دوسرا مقصد ختم بخاری شریف، جس کا درس بے مثال اور لاجواب اور مدلل اور مفصل ہو گیا الحمدللہ۔ تیسرا مقصد، جو بچیاں عالم کورس میں اور افتاء میں فارغ ہوئی، ان کے لیے اسناد کی تقسیم الحمدللہ وہ بھی ہو گئی۔ تو جلسے کا تقریباً ایک بہت بڑا حصہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ضروری کام بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دعا اور ظہر کی نماز کے بعد شاید تمام حاضرین کے لیے دعوت کا بھی انتظام ہوگا۔ تو ایسے لمبے اور بھی کام سامنے رہ کر میں بھی تھکا ہوا ہوں، بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، زیادہ دیر بات کرنے کا موقع بھی نہیں، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آئندہ بھی مجھے آگے جانا ہے۔ صرف 2-3 گھنٹے بات کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بیٹھیں گے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صرف جذبہ دیکھا ہوئے۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر وہ دو بچے جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ان کو مبارکباد پیش کریں گے، اور جلسے کے بعد دعا کے بعد یہ سامنے بیٹھا ہوا پورا مجمع ان دو بچوں سے مصافحہ بھی کریں گے، ان کو مبارکباد بھی پیش کریں گے، دعا بھی دیں گے، دعا بھی لیں گے، اور حشر کے میدان میں سفارش کی گزارش بھی کریں گے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ حیدرآباد میں شادی ہوتی؟ ارے بولو بھائی، ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی؟ کیا پورے مودی انکل کے مسلک کے کیا شادی ہوتی؟ الحمدللہ ہوتی۔ شادی کے بعد دلہا کو مبارکباد دیتے نہیں دیتے؟ ہمارے بنگلور میں دیتے، اتنا دیتے کہ وہ دلہا اپنے بچے کے چھلے تک یاد رکھتا، اور زیادہ مبارکبادی دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نوشاد آئندہ کے تمام دعوتوں میں ہمیں یاد رکھنا مقصد ہوتا ہے۔ نوشا کو مبارکباد پیش کریں گے تو دعوت میں حصہ ملتا ہے، حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کریں گے تو شفاعت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ حضرات حفاظ جن کو 10 جہنمیوں کی سفارش کی اجازت ملے گی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے؟ آئی تو ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ، آ رہی ہے؟ یہ جو بچے ہیں جو آج الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیے، اور جس کے شان میں آپ بارہا اس حدیث کو سنیں کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 10 جہنمیوں کی سفارش کی اجازت دیں گے۔ سنے نہیں سنے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ کے لیے ایکسٹرا آفر، 10 میں 2 ماں باپ نہیں۔ میرے شیخ جو عالم نے اس تحقیق کو پیش کیا، ان کو 10 کا جو آفر ملتا ہے، 10 کی جو اجازت ملتی ہے، وہ 10 میں 2 ماں باپ نہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر 10۔ بولو سبحان اللہ، بولو ذرا بیچ میں کہتے بھی بولے تو مجھے پاور آتا سو۔ میں آج ماں اور بہنوں سے بات کروں گا، اس سے پہلے مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ کسی کا بچہ ڈاکٹر بنا، یہ آفر ہے۔ کسی کا بچہ لائر بنا، یہ آفر ہے۔ کسی کا بچہ IPS آفیسر بنا، یہ آفر ہے۔ کسی کا بچہ کونسلر بنا، MLA بنا، MP بنا، CM بنا، PM بنا، بادشاہ بنا، اس کے لیے آفر ہے۔ آفر کس کے لیے ہے؟ جس کا بچہ حافظ قرآن ہے، ان کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گنہگار پریشان تو دور کی بات، حضرات انبیاء پریشان ہوں گے، ایسے مومنٹ میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائیں گے، اے فلاں کہاں ہے، اے فلانا کہاں ہے، آ جاؤ، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے، تم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
تم کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو، تم پاپی ہو، تم سیاہ کار ہو، لیکن تم نے تمام تر گناہ کرنے کے باوجود ایک ایسا اچھا کام کیا جس کی وجہ سے آج میں مغفرت کا فیصلہ سنانا کیا، جس وقت تمہارا بچہ قرآن پاک کی آخری آیت کو استاد صاحب کے پاس سنانے سے پہلے یاد کیا، اسی وقت میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ استاد کو سنانا بولے تو پہلے یاد کرنا نہیں، یاد کرنا نہیں۔ مغرب کے بعد بچے یاد کرتے قرآن، تہجد میں بچے یاد کرتے قرآن، عشاء کے بعد یاد کرتے قرآن۔ اصل وقت قرآن پاک کے یاد کرنے کا مدارس عربیہ میں نظام مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں بھی وہی، پھر اور اس یاد کو پختہ کرنے کے لیے عشاء کے بعد بھی بچے کچھ مرتبہ پڑھتے ہیں، اور پختہ کرنے کے لیے اس وقت اٹھتے ہیں یہ بچے جب ساری دنیا مردوں کی طرح سوئی پڑی رہتی ہے۔ 4 بجے، 3 بجے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے فوری بعد استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پاک کا یاد کیا ہوا حصہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب تو قرآن پاک کی آخری حفظ شدہ آیت کو سنایا، اس وقت نہیں، مغرب کے بعد یاد کرتے ہوئے جب تو قرآن پاک کی آخری آیت کو یاد کر لیا اور آخری آیت کے حرف پر پہنچا، اسی وقت میں نے تیرے ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ خالی سبحان اللہ بولنے سے کام نہیں چلتا، ارادہ بھی کرنا کہ انشاءاللہ تعالی میں بھی میرے بچے کو حافظ بناؤں۔ کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ بڈھے بھی ہاتھ اٹھا رہے، اٹھاؤ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں۔ یا تو خود کے بچوں کو بناؤ، یا نہیں تو نواسا، یا نہیں تو پوتا، یا نہیں تو بھانجا۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے نہیں، اتنی بڑی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب تک نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہوا، ارادہ ہوا، اے کاش کہ اگر میرا بھی ایک بچہ ہوتا تو میں حافظ بناتا۔ اب میرا بچہ نہیں، سیدھا بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے، آج میں نے مدرسے کے جلسے میں سنا کہ اگر بچوں کو حافظ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تو چھوٹا تھا تب مجھے معلوم نہیں تھا، اب تیرا بچہ ہے، تیرا بچہ کیا میرا بچہ کیا، بیٹا بھی بیٹا، پوتا بھی بیٹا ہے۔ ایک کام کر میرے بیٹے، بیٹا تو تیرا ہے، آج سے وہ بیٹا میرے حوالے کر دے، میں اسے مدرسے عربیہ میں چھوڑوں گا اور اسے حافظ بناؤں گا۔ بیٹی کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ بیٹی تیرے بیٹے کو میرے گود ڈال دے، تیرا بیٹا تیرا بھی ہے، تیرا بیٹا میرا بیٹا بھی ہے۔ اب اس بچے کو لیے اور آ کر مدرسے میں داخل کیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ پا لیا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ بنگلور میں ہی نہیں، اچھا بمبئی میں ہی۔ کون؟
مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو 3 in 1 تھے. کیا تھے؟ 3 in 1. بادشاہ بھی تھے، حافظ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے. سیرت میں لکھا ہے کئی مرتبہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. 3 in 1. بادشاہ بھی، عالم حافظ بھی، ولی بھی. ان کے بیٹے حافظ ہوئے تو فوراً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے والد کے پاس گئے اور جا کر کہا ابا حضور خوش ہو جائیے، آپ کے پوتے حافظ ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں بیٹوں سے زیادہ پیار پوتوں سے ہوتا ہے. ہمارے بنگلور میں ایک مثال بولتے، اصل سے زیادہ سود میں نفع، اصل سے زیادہ سود میں مزہ. ہمارے بنگلور میں بولتے، آپ کے حیدرآباد میں کیا بولتے معلوم نہیں، مثال غلط. حرام میں کہیں مزہ نہیں. یہ کہو اصل سے زیادہ نفع میں مزہ ہے، نفع حلال ہے، سود حرام ہے. اور زمانے نے دیکھا ہے اپنے بچوں سے جتنا پیار ہوتا ہے اس سے زیادہ بچوں کے بچوں سے پیار ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن بچوں کے بچے ہوئے حضرت حسن اور حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار حضرت فاطمہ سے کیا اس سے زیادہ پیار حضرت حسن اور حسین سے کیا. ایک فطری چیز ہے بچوں کے بچوں سے زیادہ پیار کرنا، بڑا پیار ہوتا ہے بچوں کے بچوں سے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ابا جان آپ کے پوتے حافظ ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد سن کر جیسی خوشی کا اظہار کرنا تھا ویسے نہیں کیے. اچھا مبارک ہو بیٹے. پوتوں کے سر میں ہاتھ رکھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا میرے ابا جیسے خوش ہونا ویسے خوش نہیں ہوئے. آخر پوچھ ہی ڈالا ابا جیسے خوش ہونا ویسے خوش نہیں ہوئے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کا انداز بتا رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ بیٹے تو نے سچ دیکھا، سچ سمجھا. مجھے اتنی خوشی کتنی کیسے ہو سکتی ہے جتنی خوشی تجھے ہوئی ہے، اس لیے کہ تیرے بچے حافظ ہوئے. کل قیامت میں تیرے سر میں تاج پہنایا جائے گا. آقا کا فرمان بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں تو ماں باپ کے سروں میں تاج پہنایا جاتا ہے، تو تاج کا حقدار تو ہوا، تجھے خوشی زیادہ ہوئی، مجھے کیا ملے گا؟ تو اچھا ابا آپ کے زیادہ خوش نہ ہونے کا یہ راز ہے. اچھا ابا جان. 1 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے والد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابا جان آپ بھی خوش ہو جاؤ، آپ بھی تاج کے حقدار ہو گئے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہو گیا ہے. آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو گیا ہے. تو غرض میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. بناؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، بناؤ اپنے بچوں کو عالم دین، اور جنت کے حقدار بنو. جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے
اس کے ماں باپ کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے، ان کے بچوں کے حفظ پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ کا کلام یہ بچے جو محنت کر کے اپنے سینے میں بسایا، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنہگاروں کی سفارش کا فرمانا دیں گے، 10 گنہگاروں کی سفارش کی اجازت دیں گے، اور وہ 10 خاندان ہی کے ہونا ضروری نہیں، محلے ہی کے ہونا ضروری نہیں، شہر ہی کے ہونا ضروری نہیں، کل ان کی نظر جس پر پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ حضرات سے کہا کہ جب بھی کسی محلے میں کونسلر آتا ہے اس سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو، جب بھی کہیں کوئی MLA آتا ہے اس سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو، جب بھی کہیں MP آتا ہے اس کی سیلفی لینے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو۔ آج تمہارے سامنے اللہ کے کلام کے حاملین بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کے بعد یا نماز کے بعد ایسے ہی کھانے کے میدان میں کودنا نہیں ہے، کھانا تو زندگی بھر کھانا ہے۔ ان 2 بچوں کو سلام عرض کرنا، ان کے مسافے لینا، اگر ممکن ہو تو ان کی پیشانیوں کو بوسہ دینا، ان کو اپنے گلے سے لگانا۔ اب ان کا سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں ہے میرے دوستو، ان کا سینہ قرآن کا ڈبہ ہو گیا ہے۔ ہمارے سینے کھول کر دیکھیں گے دل نکلے گا، ہمارے سینے کھول کر دیکھیں گے خون نکلے گا، ہمارے سینے کھول کر دیکھیں گے غیبتیں نکلیں گی، ہمارے سینے کھول کر دیکھیں گے چغل خوریاں ہوں گی، ہمارے سینوں میں عداوت، ہمارے سینوں میں کدورت ہوگی۔ قربان جاؤ ان بچوں کے سینوں کو، اگر ان کے سینے کھول کر دیکھیں گے تو اللہ کا کلام نکلے گا، اللہ کا کلام نکلے گا۔ ان کو اپنے سینے سے لگانا، بلکہ میں جملہ غلط کہہ رہا ہوں، ان کو ہمارے سینے سے لگانا نہیں ہے، ہمارے سینے کو ان کے سینے سے لگانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں گزارش کرنا حافظ صاحب، ہاں کے 10ویں ضرور یاد رکھنا۔ کہاں کے 10ویں؟ دلی کے۔ وہاں کے حشر کے میدان کے 10ویں ضرور مجھے یاد رکھنا۔ کیا معلوم میرے دوستو، آپ کے گزارش میں اخلاص ہو اور ان کی نظر آپ پر پڑ جائے تو وہاں کے 10ویں انشاءاللہ تعالی آپ کا حصہ بھی ہوگا۔ یہ تو بچوں کے بارے میں عرض کرنا تھا، میں نے عرض کر دیا۔ آج کا جلسہ بڑا عجیب و غریب جلسہ، جہاں بچے حافظ قرآن بنے وہاں بچیاں عالمات اور مفتیاں بھی بنی۔ سبحان اللہ۔ اس مدرسے میں لڑکوں کی تعلیم کا بھی انتظام، اور اس مدرسے میں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی انتظام۔ لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم کی طرح ضروری، جتنی ضرورت لڑکوں کے تعلیم کی ہے اتنی ہی ضرورت لڑکیوں کی تعلیم کی بھی ہے۔ آج ساری دنیا میں ایک بمڑی ہے، کتوں کی طرح بھونکتی ہے یہ دنیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حق دیتا نہیں۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، ان آوازوں کو سن کر تم بھی یقین کرتی ہو، ان آوازوں کو سن کر تم بھی سوچتی ہو، اور ان بری آوازوں اور غلط آوازوں کا تم بھی جواب دیتی ہو، اور تم شک میں پڑ جاتی ہو کہ اسلام ہمیں حق نہیں دیتا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اسلام پورے جائز حقوق تمہیں عطا کیے ہیں، بلکہ تم پر نچھاور کیے ہیں۔ تم کو کوئی حق جو تم کو ملنا تھا، اسلام نے اس حق کو آج تک روکا نہیں۔ ساری دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم اسلام کے ماننے والی عورتوں کو جتنے حقوق ملے
ان حقوق میں 1% حق بھی کسی اور قوم کی عورتوں کو نہیں ملے۔ یہ بات سنو، سامنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات بھی سنیں، اور پردے میں مجھے ابھی معلوم ہوا کہ کثیر تعداد میں میری مائیں اور بہنیں حیدرآباد کی آئی ہیں، آپ بھی سنو کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی عورتوں کو جتنے جائز، جتنے اچھے حقوق ملے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان تمام حقوق میں 1% حق بھی کسی اور قوم کی عورتوں کو نہیں ملے۔ لیکن حقوق کو پہلے سمجھو، جائز حقوق، با پردہ حقوق، با شرم حقوق، جیسے اسلام شریعت کے مسائل، ضرورت کے مسائل، طبیعت کے مسائل میں مردوں کو حصہ عطا کیا، ویسے ہی عورتوں کو حصہ عطا کیا۔ غور کرو حیدرآباد کے مسلمانوں، اور غیر مسلموں تک اس بات کو پہنچاؤ، نماز مردوں کے لیے ہے تو نماز عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز اللہ کا تحفہ، اللہ تعالیٰ جیسے یہ نماز مردوں کو دیا، کیا یہ نماز عورتوں کو نہیں دیا؟ روزہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسے یہ روزہ مردوں کو دیا، کیا یہ روزہ کیا اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہیں دیا؟ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم، ایک نعمت، ایک انعام ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم مردوں کو دیا اور کہا کہ زکوٰۃ دو تمہاری عمر میں برکت ہوگی، زکوٰۃ دو تمہارے مال میں برکت ہوگی، زکوٰۃ دو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو تم کو غریبوں کی دعائیں ملیں گی۔ یہی حق اور حکم کیا عورتوں کو نہیں ملا؟ عورتوں کو بھی زکوٰۃ کا حق ملا۔ حج جیسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ادا کرنے کا حکم مردوں کو دیا، عمرہ جیسی عبادت جہاں ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا، وہی یہ حقوق ادا کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بھی دیا، اور کہا کہ اے میرے بندو تم بھی میرے گھر کو آؤ، اے میری بندیوں تم بھی میرے گھر کو آؤ، اے میرے بندو تم بھی میرے میدان کو آؤ، مینا میدان کو آؤ، عرفات میدان کو آؤ، مزدلفہ میدان کو آؤ، اے میری بندیوں تم بھی آؤ۔ میں حقوق بتا رہا ہوں، اور آگے بڑھو۔ ایک طرف مرد ہے، اس کی محنت کو جہاں عبادت قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عورتوں کی وہ محنتیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہے، اس گھر کی محنت کو بھی اسلام نے عبادت قرار دیا۔ آپ سنے ہوں گی حیدرآباد جیسے علمی شہر میں آپ رہتی ہیں، آپ علماء ربانیین کے زبان سے آپ سنی ہوں گی، آپ کا گھر کے اندر کھانا پکانا عبادت ہے، آپ کا گھر کے اندر سالن بنانا عبادت ہے، آپ کا گھر کے اندر کپڑے دھونا عبادت ہے، آپ کا اپنے گھر کو جھاڑو دینا عبادت ہے، آپ کا اپنے گھر کو صاف رکھنا عبادت ہے، آپ کا اپنے شوہر کا حق ادا کرنا عبادت ہے، آپ کا بچوں کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا عبادت ہے، پیٹ میں رکھتے ہوئے رات کو سوتی ہو کہ دن میں سوتی ہو۔ اسلام نے کیا کہا، میرے آقا نے کیا کہا؟ حدیث کی سند ضعیف ہے، اب وہ بحثوں میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سند صحیح ہے کہ یہ سند ضعیف ہے۔ فضائل کے باب میں علماء کرام نے بہت خوب رخصت عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا حاملہ عورت اگر اپنے پیٹ میں بچہ رکھ کر کروٹ پلٹتی ہے اور پلٹتے ہوئے آہ کہتی ہے، اللہ اکبر کہہ دی تو یہ نور علی نور ہے۔ اگر وہ آہ کہتی ہے، کیونکہ پیٹ میں بچہ رکھ کر کروٹ پلٹنے کا درد کیا ہوتا ہے مردوں کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم؟ معلوم ہے آپ کو
نہیں معلوم. ارے جیب میں موبائل رکھ کر ایک کروٹ پلٹتے ہیں تو وہ موبائل چپتا ہے تو درد ہوتا ہے. موبائل 50 گرام کا، موبائل 60 گرام کا جو سینے میں چپتا ہے تو درد کا احساس مرد کو ہوتا ہے، اور وہ مرد برداشت نہیں کرتا. اور 2 کلو کا بچہ، 3 کلو کا بچہ جس کی زندگی کی احتیاط کے ساتھ کوئی ماں کروٹ پلٹتی ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ درد کیا ہوتا ہے؟ اگر طاقت اور ہمت اور جرت ہے تو اپنی ماں سے پوچھو، اگر ماں سے پوچھ نہیں سکتے تو اپنی بیوی سے پوچھو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پیٹ میں بچہ رکھ کر جو عورت کروٹ پلٹتی ہے بستر میں، پلٹتے ہوئے اپنی زبان سے آہ کہتی ہے، اللہ نہیں کہتی. اللہ کہنا بہت بڑا عمل ہے، اگر آہ بھی کہتی ہے. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے فرمایا اس عورت کا آہ کہنا مجاہد کے میدان جہاد کی تکبیر سے زیادہ پسند آتا ہے. مجاہد کے میدان جہاد کی تکبیر سے زیادہ پسند آتا ہے. جاؤ میری مائیں جو اسلام پر زبان کھولتے ہیں، اسلام کے خلاف کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، تمہارا دماغ خراب کرتے ہیں اور تم کو اسلام سے دور رکھنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو کیا یہ بات کسی اور کے مذہب کے کتابوں کے اندر موجود ہے؟ آج تک یہ فضیلت کوئی سامی بیان کیا؟ آج تک یہ فضیلت کوئی پنڈت بیان کیا؟ آج تک یہ فضیلت کوئی گرو بیان کیا؟ آج تک یہ فضیلت کوئی فادر اور پوپ بیان کیا؟ کیسے کرے گا جبکہ ان کے کتابوں میں یہ بات ہے ہی نہیں؟ آج علماء کہتے ہیں تو یہ علماء کی اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کو جو حق اللہ کے پاس سے لے کر میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسے بیان کرتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے اسلام میں کوئی حق نہیں ہے. ارے احمقو، اسلام نے عورتوں کو جو نوازا ہے وہ تم بھی سنو اور تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی سناؤ. اگر ہم تمہارے گھر کی عورتوں کو اسلام عورتوں کو کیا دیا یہ تمام اسباق سنائیں گے. اس عاجز کو خدا کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری گھر کی عورتیں ان فضیلتوں کو سن کر، ضروری نہیں کہ تم سے پوچھے، ان فضیلتوں کو سن کر انشاءاللہ تعالی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے گی. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. میں تفصیل پہ جاتا نہیں، میں کچھ اہم بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اسلام عورتوں کو حقوق دینے میں کبھی پیچھے نہیں، بلکہ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر میں فرمایا بنگلور میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک ہنگامہ ہوا بنگلور میں. کیا؟ عورتوں کو امامت کا حق کیوں نہیں؟ عورتوں کو امامت کا حق کیوں نہیں؟ جب مرد امام بن سکتا ہے تو عورت کیوں امام نہیں بن سکتی؟ یہ پلان عورتوں کے ذہن میں دشمنان اسلام نے داخل کیا، اور کچھ ہماری پڑھی لکھی عورتیں، بھولی بھالی عورتیں نہیں، حیدرآباد کان کھول کر سن لیں، اسلام کو غریبوں سے نقصان نہیں، اسلام کو غریبوں سے خطرہ نہیں، اسلام کو امیروں سے خطرہ ہے، اسلام کو جاہلوں سے خطرہ نہیں، اسلام کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں سے خطرہ ہے. بھولے بھالے سر جھکا کر چلتے ہیں، بھولے بھالے ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں، بھولے بھالے سمعنا و اطعنا پر عمل کرتے ہیں. جو لوگ
کچھ انگریزی تعلیم کو پڑھ لیتے ہیں اور سروس ختم ہونے کے بعد جن کو اسلام یاد آتا ہے، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو قرآن یاد آتا ہے، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو بخاری شریف یاد آتی ہے، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو احادیث مبارکہ یاد آتی ہے، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو اللہ یاد آتا ہے، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو رسول اللہ یاد آتے ہیں، سروس ختم ہونے کے بعد جن کو اللہ حضرات صحابہ کی زندگیاں یاد آتی ہے، ایسے لوگوں سے اسلام کو خطرہ ہے۔ کیا مولانا صاحب صحیح؟ اگر غلط کہوں تو میرے بڑے ابھی اسی وقت میرا کان پکڑ لے، لیکن یہ عاجز صاف بات کرنے سے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں۔ غریبوں سے اسلام کو نقصان نہیں، جاہلوں سے اسلام کو نقصان نہیں، پڑھے لکھے وہ بھی انگریزی تعلیم یافتہ، اور وہ انگریزی تعلیم یافتہ جن کو اپنی سروس کے بعد اسلام یاد آتا ہے، ایسے لوگوں کو اسلام، ایسے لوگوں سے اسلام کو خطرہ ہے۔ اور اسرائیل ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، یہودوں ہو، نصارہ ہو، ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارے بنگلور کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا، سارے ہندوستان میں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا، حیدرآباد میں اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ اور اٹھانے والے کون تھے؟ ہمارے مودی انکل۔ اٹھانے کے مسئلے تو ہندوستان میں بیچارے اٹھائے نہیں، غریبی کا مسئلہ اٹھائے نہیں، عزتوں کا مسئلہ اٹھائے نہیں، یتیمی کا مسئلہ اٹھائے نہیں، بے روزگاری کا مسئلہ اٹھائے نہیں، مریضوں کا مسئلہ اٹھائے نہیں، کرپشن کا مسئلہ اٹھائے نہیں، چوری کا مسئلہ اٹھائے نہیں، رشوت کا مسئلہ اٹھائے نہیں، زنا کا مسئلہ اٹھائے نہیں، بلاتکاری کا مسئلہ اٹھائے نہیں، دہیج و جہیز کا مسئلہ اٹھائے نہیں۔ انکل کو اٹھانے کے لیے مسئلہ ملا تو وہ بھی ہمارا مسئلہ ملا، 3 طلاق کا مسئلہ ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بی جے پی نرغے میں ہے، آج RSS نرغے میں ہے، آج امت شاہ نرغے میں ہے، آج مودی انکل نرغے میں ہے، تو یہی 3 طلاق کو اٹھانے کی سزا ہے کہ وہ نرغے میں ہے۔ 3 طلاق تو اٹھائے، لیکن عورتوں کو 3 طلاق کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن انشاءاللہ تعالی 20/3 مئی کو ہندوستان کی طرف سے بی جے پی اور مودی انکل کو 3 طلاق ملنے والے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، بولو کہ بی جے پی کو ووٹ ڈالے کیا؟ ڈرونوں کو کھلا بولو۔ 3 طلاق کا مسئلہ مسلمان عورتوں کا حل ہوا کہ نہ ہوا؟ اپنی جگہ پر حل کیسے ہوگا؟ 3 طلاق کا مسئلہ سیاست پیپر کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ سالار پیپر کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ اعتماد پیپر کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ ڈکن ہیرالڈ کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ ٹائمز آف انڈیا کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ کالج کا ہوتا، 3 طلاق کا مسئلہ یونیورسٹی کا ہوتا، تو مودی انکل کیا بدلتے؟ میں بدل دیتا۔ 3 طلاق کا مسئلہ تو شریعت کا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ تو قرآن کا ہے۔ جب قرآن نہیں بدلتا تو قرآن کا مسئلہ بھی نہیں بدلے گا۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ بولو رے بابا سبحان اللہ بول کو۔ اچھا سبحان اللہ کی جگہ سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ کی جگہ ماشاء اللہ بولو، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ بولو، موقع پڑا تو انا للہ بھی بولو۔ ختم کر ڈال تو میرے حال بولو کیا تو بھی۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو بدل
सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। जब कुरान नहीं बदलता तो कुरान के अंदर के मसले बदलेंगे? बदलेंगे? नहीं बदलते। हम ना फिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, दादा अमजद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब काबतुल्लाह को अबरहा ने कैप्चर किया, काबतुल्लाह को कैप्चर किया, पूरा मक्का परेशान, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब परेशान नहीं। अबरहा ने पूछा इस काबे का मुतवल्ली कौन है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। जब गए अबरहा की फौज, पूछी कि इसका मुतवल्ली कौन है, मक्के वालों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब है। कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहे हैं। फौजी लोग समझने लगे शायद अबरहा के डर से अब्दुल मुत्तलिब भाग गया। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब नजर आ रहे हैं, परेशान परेशान। पूछा फौज ने, तुम ही मुतवल्ली हो इस अल्लाह के घर के? हाँ। अब्दुल मुत्तलिब हो? हाँ। हमारा बादशाह बुला रहा है, आओ। पकड़ कर लेकर गए। अबरहा ने पूछा, तुम काबतुल्लाह के मुतवल्ली हो? हाँ। अब्दुल मुत्तलिब हो? हाँ। कहाँ थे जब हम तुम्हारे काबतुल्लाह को कैप्चर कर रहे थे? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अजीब बात है कि पता नहीं आज ही मेरे ऊँट भी गुम गए, मैं उसकी तलाश में गया। अबरहा ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हमने सुना अरब वाले बड़े होशियार होते हैं, अपने चीज़ों की बड़ी हिफाजत करते हैं, और आज हमने तुम्हारे काबे को कैप्चर किया और तुम ऊँट को ढूंढने निकले। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरब होशियार थे, होशियार है, होशियार रहेंगे, अरब कभी पागल नहीं होंगे। मैं ऊँटों को तलाश करने के लिए गया, इसमें मेरा पागलपन क्या नजर आया? अबरहा ने कहा, तू मुतवल्ली है काबे का, तुझे तो काबे की हिफाजत करना था, तू ऊँटों के पीछे क्यों गया? अबरहा को अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पागल तो तू है, ऊँट मेरे हैं, फिक्र मेरी है, काबा तो अल्लाह का है, उसकी हिफाजत वो करेगा। वैसे कुरान अल्लाह का है, हिफाजत अल्लाह करेंगे। जब कुरान अल्लाह का है तो कुरान के मसाइल भी किसके हैं? अल्लाह के हैं। बात में तलाक पर लेकर जाना नहीं चाहता, मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 3 तलाक का मसला उठा। हम गली गली जाकर औरतों के पास से साइन लेने लगे, कुछ पढ़ी लिखी औरतों के घर भी गए। जैसे हैदराबाद में हाईफाई मोहल्ले हैं, वैसे बेंगलौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हाईफाई मोहल्ले हैं। जैसे हैदराबाद में पढ़े लिखे लोगों का कुछ खास मोहल्ला होता है और अनपढ़ लोगों का एक मोहल्ला शोहरत पा लेता है, वैसे बेंगलौर में भी पढ़े लिखे लोगों का एक मोहल्ला है। हमने जाकर दरवाज़ा एक घर में खटखटाया, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था, और अल्लाह उस घर को सलामत रखे, हर चीज़ आला थी। हम गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरवाज़ा खोलती है तो एक अल्लाह की बंदी खोलती है। अब मौलवी साहबों को देखते ही तो ज़माना डर जाता है। जब भी किसी दरवाजे में मौलवी जाता है तो ज़माना समझता है मदरसे के चंदे के लिए आया है। तो फ़ौरन औरत ने कहा, हमारे यजमान नहीं ही। मैं बोलिया, यजमान तुम्हें चनामा कया, मैं मेरा चंदा लेने के लिए नहीं आए, एक दस्तखत लेने के लिए आए। और डर गई अल्लाह की बंदी, पढ़ी लिखी, जिसका शौहर लायर, घर के दरवाजे में बोर्ड में लिखा हुआ है LLB। अब जिसका शौहर लायर है उसकी बीवी अनपढ़ हो सकती है। हैदराबाद में हुई तो होंगी लेकिन बेंगलुरु में नहीं।
बेंगलोर में डॉक्टरों की बीवियां, डॉक्टरों के डॉक्टरों की बीवियां डॉक्टर, लायरों की बीवियां लायर, इंजीनियरों की बीवियां इंजीनियर, हत्ता के पास काउंसलर ऐसे हैं, यहाँ मर्द एक जगह काउंसलर है तो वहाँ उसकी बीवी दूसरी जगह काउंसलर। अब जिसका शौहर लायर हो तो उसकी बीवी, हम ना मालूम नहीं मैडम भी लायर है, हमें सिर्फ मुसलमान समझ कर गए। पूछी क्या है, हमें बोले चंदा लेने नहीं आए माँ, हमें फिर एक दस्तखत लेने आए। मैं ज़रा मुंह का फट्टा, मेरे मुंह को ब्रेक नहीं, हमेशा ब्रेक फेल हो जाता मेरे मुंह का। मैंने कहा कि आपा इतने बड़े बड़े मौलवी साहब आकर ही अकेले आता तो डाउट होता, 7-8 आको ही कम से कम अंदर बुला को बिठाओ तो, तब उसके अकल में आया। ओहो, मेरे दोस्त पूछे हजरत दाढ़ी वाले वो देखे तो लगा बुलाते नहीं हजरत कहीं को। मैं बोला दाढ़ी वाले मर्द बने दिखते हैं, जिनके चेहरे में दाढ़ी नहीं उन्होंने लेवल दिखते हैं। हमने बुलाया नहीं, मैं बोला अंदर बुलाओ माँ, कम से कम बैठो बोलो माँ, चाय नहीं पिला तो पानी तो भी पिलाओ माँ। खैर आओ वो बैठो, कहीं बैठी बैठे क्या पीते ही पूछी। मैं बोला क्या है घर में देव, मौली साहब का पेट बड़ा देव लाखों दी। उसके बाद पूछी क्या मौलाना है दस्तखत। मैं बोलिया ऐसा हुकूमत 3 तलाक को बयान करना चाहती है, औरतों के दस्तखत की ज़रूरत है, औरतें दस्तखत डाल रही है, आप भी दस्तखत डालें। पढ़ी लिखी अल्लाह की बंदी वो जवाब देती है सही ना हजरत, कई को 3 तलाक है। अभी वाक़या पूरा नहीं हुआ, सुनो, मैं अपने जुमले को साबित करना चाहता हूँ। इस्लाम को गरीबों से नुकसान नहीं, इस्लाम को अमीरों से नुकसान, इस्लाम को जाहिलों से नुकसान नहीं, दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों से नुकसान। अब उन्हें बहस करना शुरू कर डाली, सही ना हजरत कई को तलाक है, कर लेते ही फोना में दे डालते, कर लेते ही मैसेजा में दे डालते। बहस करी 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 आखिर दस्तखत डालीच नहीं। जा तेरा मुकद्दर तेरे साथ, तेरी आखिरत तेरे साथ, नहीं डाली दस्तखत। हमें आ गए। अब सुनो गरीब औरत, जाहिल औरत का घर। हम जब हमारे जहाँ मैं खुतबा देता हूँ, बेंगलोर का मैसूर रोड इलाका है, गोरी पाड़ लिया, वहाँ हम वहाँ की गलियों में गए कापियाँ लेकर दस्तखत डालने के लिए। एक बूढ़ी औरत आई, अब उसने पूछी हजरत क्या है दस्तखत डालना, कई को हजरत। मैं बोला वो हुकूमत ने 3 तलाक का मसला कैंसिल करती कहते। फौरन बुढ़ी बोली पकड़ को मारो हजरत उसे। उन्हें कौन हजरत, उन्हें कुरान के मसले बदलता सो बेंगलुरु की जुबान में गालियाँ शुरू कर डाली। अब वो गालियाँ दे, मैं कैसे बताऊँ तुमने क्या क्या दी बोलकर दे रही है, होलसेल में गालियाँ दे रही है। खैर उसके गालियाँ अपनी जगह पर, जाहिल रहकर भी कुरान के सामने सर झुकाई, पढ़ी लिखी रहकर कुरान पर बहस की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से जितना नुकसान है दुनियावी तालीम याफ्ता से, उतना नुकसान जाहिलों से नहीं। जाहिल डरते हैं, सर झुकाते हैं, समझना वो आता ना के मिज़दाक हो जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं। बेंगलोर में एक हंगामा हुआ, मर्द जब इमामत करता है औरतें क्यों इमामत नहीं करती। मेरे वालिद साहब ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इसका बहुत अकली जवाब दिए। औरतों को जो हक इस्लाम देना वो बराबर दिया, और जिन हक को नहीं देना नहीं दिया वो भी उसके ऊपर एहसान करके। इमामत का हक औरत को नहीं दिया तो ये जुल्म नहीं, उसकी तबीयत क्यों। इसलिए कि एक बात अर्ज़ करूं कि औरत की तबीयत माहाना ख़राब होती है। इशारा समझो, समझते नहीं क्या, बड़े भोले दिखनी हैदराबाद के मुसलमान। हाँ, औरत की तबीयत माहाना ख़राब होती है, वो उसकी तबीयत में दाखिल है बात। वो क्या वजह है वो अलग बात है। वो कब होती तबीयत ख़राब,
خود عورت کو پتہ نہیں چلتا، ڈیٹ بھی بولتی ہے تو ڈاؤٹ فل بولتی ہے، کبھی ایک دن پہلے طبیعت خراب، کبھی ایک دن بعد طبیعت خراب، کبھی فجر کو طبیعت خراب ہونے کے بجائے ظہر کو، کبھی ظہر کو طبیعت خراب ہونے کے بجائے عصر کو۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عورت کو امامت کا حق نہ دے کر عورتوں کے شرف اور حیا کی حفاظت اسلام کر لیا۔ بائی چانس اگر وہ نماز پڑھاتی رہی ظہر کی 4 رکعت، 2 رکعت ہو گئے، تیسری رکعت میں خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو گئی تو پیچھے کے مصلیوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا حال؟ جو حق دینا دیے، جو حق نہیں دینا اسلام نے نہیں دیا۔ بہرحال جتنے حقوق تم نہ ملنا وہ ملے، اور اسلام عورتوں کو حق جنت سے دینا شروع کیا۔ اللہ عورتوں کو حق جنت سے دینا شروع کیا۔ کیسے پوچھیں گے آپ؟ 5-10 منٹ میں بات ختم کروں کیونکہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ 5-10 منٹ میں بات کو ختم کروں۔ اسلام حقیقت میں اللہ عورتوں کو حق کہاں سے دینا شروع کیا؟ کہاں سے؟ جنت میں، جنت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو جنت میں پیدا کیا، دونوں کا نکاح جنت میں ہوا۔ نکاح جب ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، گواہ میرے فرشتے ہوں گے، نکاح تمہارا ہوگا، میں نکاح کراؤں گا، لیکن مہر تم کو دینا پڑے گا۔ کیا دینا؟ مہر دینا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ مہر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ عورتوں کا حق ہے۔ اے اللہ میں دوں تو کیا دوں؟ جنت کی کہتی ہوئی چیز اٹھا کو دے ڈالوں؟ ہے جنت کی چیزوں کو جنت میں رہنے دو، چونکہ تمہیں ابھی باہر گئے نہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں، باہر جانے کے بعد نکاح ہوتا تو پیسے کا حکم لگاتا، تم جنت میں ہے، بہرحال تم کو مہر دینا تو پڑے گا۔ ایک کام کرو، مہر کے نام پر تم میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ تمہاری بیوی کا مہر بن جائے گا۔ وہاں سے حق ملا میری آپا۔ اسلام کے خلاف بولنے والوں کے طرف کان تک نہ رکھو، حتیٰ کہ تعلیم میں اگر اسلام عورتوں کو حق نہ دیتا، مردوں کو مفتی بنائے، یہاں عورتوں کو بھی مفتیاں بنائے، ماشاءاللہ۔ لیکن جو بچیاں مفتی بنی ہیں، افتاء کی ہے، ان بچیوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بہت بڑا علم تمہارے کھانوں پہ آیا ہے، اس کا استعمال دیکھ کر کرنا۔ میں مفتی بن گئی، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، اٹھے تو فتوے، بیٹھے تو فتوے دینا نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ شوہر کے سامنے فتوے دینا نہیں، ساس کے سامنے فتوے دینا نہیں، ساس پانی پوچھی تو بولنا نہیں، مہیلا کو دینا کیا بھی ضروری نہیں۔ ہدایہ میں پڑھی، ہدایہ میں پڑھی، ہدایہ میں رکھ، در میں پڑھی، در میں رکھ، عالمگیری میں پڑھی، عالمگیری میں رکھ، بوقت ضرورت اپنے علم کا استعمال کرو۔ تمہارے پاس بہترین علم ہے، دنیا و آخرت کا بہترین علم ہے، تم اس علم کو لے کر جس کے گھر جاؤ گی اس کے گھر کو جنت بنا دو۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر کسی کے گھر کی بہو ڈاکٹر بن کر جاتی ہے، پورے گھر میں صحت کا ماحول پیدا نہیں کرتی۔ اس گھر میں کوئی بہو لائر بن کر جاتی ہے، بجائے جھگڑے ختم ہونے کے اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں کوئی بچی عالمہ بن کر جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک واقعہ سن لو، اکثر عام طور پر پرانے واقعات بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے،
میں حالات کے تازے واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے واقعات بیان کرتے ہیں تو زمانہ کہتا ہے حضرت وہ زمانہ، حضرت تمہیں 2018 کی بات کرو، میں 2017 کی بات کرتا ہوں۔ سنو، میرے ایک دوست بنگلور میں میرے ساتھ حج بھی کرے، 2 عمرے کرے۔ کتنے عمرے؟ ارے بولو بھائی، بھوک لگ رہی ہے کیا؟ ختم کر ڈالوں؟ ایک حج میرے ساتھ، مجھے بات کرتے حضرت تمہیں گئے تو پھر بلا لے کو جاؤ، حضرت تمہیں گئے تو بلا، 2 عمرے میرے ساتھ کرے۔ ایک حج 2 عمرے کر کو بھی صورت بدلیانی، وہ پسل بنڈا، داڑھی نہیں۔ میں وہاں بھی بولیا حاجی صاحب شادی ہوگی، بچے ہوگے، حج کر لیے، زمزم سے وضو کرے۔ میرے ابا زکریا صاحب فرماتے بنجر زمین میں بارش پڑی تو گھاس آ جاتی، زمزم ڈال کو بھی تیرے چہرے میں داڑھی آئی نہیں نا۔ حج میں بھی دعوت دیا، داڑھی کی نہیں۔ عمروں میں دعوت دیا، نہیں۔ چھوڑ تو حضرت، چھوڑ تو حضرت، رکھ تو حضرت، رکھ تو حضرت بول کو میں نے لالی پپ دیا۔ خیر، ہر جمعہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا، دوست پکا۔ درمیان میں 2 سال ملاقات نہیں ہوئی ہماری۔ یہ تو آج کے زمانے کے دوستوں کی گارنٹی نہیں، دکھے تو ہنسے نہیں تو کھسے، دکھے تو ہنسے نہیں تو کھسے، ملے تو صبح شام، دن کے 3 بجے بھی فون، رات کے 3 بجے بھی فون۔ آج کل عاشقاں سے ڈر لگتا، کہاں ہماری زندگی برباد ہو جاتی کی بول کو 2 بجے فون کر دے لو، کیا بھی نہیں حضرت یاد آئے بول کو کریا، رات کے 2 بجے یاد آئے بول کو تو کرتا با، میری جورو ڈاؤٹ کری تو کیا ہوں گا میرا حال۔ عاشقاں سے خطرہ بھی ہے، ملے تو روز ملے، نہیں ملے تو سالہ نہیں ملے، 2 سال نہیں ملے۔ میں بھی ذرا مصروف ہوگا چھوڑ ڈالیا، فون نمبر تو تھا۔ ایک دن ایک مرتبہ جمعے کو ہماری مسجد آئے، لال رومال ایسا اوڑھ لے کو، اتنی بڑی داڑھی، جھبا، جھبا معلوم نہیں؟ معلوم، ازار، پینٹ نہیں ازار، ایسا اوڑھ لے کا کو، اتنی بڑی داڑھی رکھ لے کو، نماز کے بعد آ کو مسافہ کردل کو بیٹھے، میں پہچانے نہیں۔ 2 سال دیکھ کو، اور 2 سال پہلے کا ماڈل الگ، اب کا ماڈل الگ ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ 2 سال پہلے داڑھی نہیں، 2 سال پہلے پینٹ شرٹ، 2 سال کے بعد داڑھی، سر میں ٹوپی، ایسا عربی رومال دے ڈال تو حضرت ڈرو نہ کو، عربی رومال اور کوڑ لگا کر پہچانے کیا حضرت؟ غور کر کو، ارے کیا حاجی صاحب تم نہ کیسے بھول سکتا ہوں، 1 حج 2 عمرہ کریا تمہارے ساتھ دوستی۔ بعد میں پوچھیا کیا حاجی صاحب، کیا تمہیں جبرائیل سے ملاقات ہوئی کیا؟ آخر وہ تمہارا کون سا پکا دوست میرے سے بھی زیادہ، میں بول کو بدلے نہیں، انہوں بول کر بدل گئے تمہیں۔ تو انہوں کہنے لگے میرے دوست چھوڑو حضرت یہ سب باتیں بعد میں کریں گے، گھر کو آؤ حضرت میرے ساتھ، آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ میں بولا نہیں بھی مسجد میں کھانا آ جاتا ہم نہ، نہیں حضرت میں تم نہ بلا لے کو جانے آیا سو۔ اب انہوں مالدار میرے مدرسے کو ذرا چندہ بھی دیتے، اب میں نہیں کو بول کر بولا تو کہاں چندہ کٹ ہو جاتا کہ ہم نہ ڈر رہے۔ مالداروں کو بڑا تولنا، بہت تولنا، بہت چڑھانا، ان کو بہت پینٹ مارنا، داڑھی منڈا کو رہے تو بھی بولنا کیا نور ہے حاجی صاحب آپ کے، تب جا کو 500 روپے نکلتے،
نماز نہیں پڑھے تو بھی بولنا ہاں کیا نور ہے حاجی صاحب آپ کے چہرے میں، بہت مارنا پوائنٹ، بڑی مصیبت ہے مالداروں کو، چڑھاتے 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 ہمیں اتر جاتے ہیں۔ اب آؤ بول کر زبردستی کرے تو چلے گا گھر کو، دوست بے تکلف۔ گھر کے اندر کئی مرتبہ جا کر تھا، اب گیا تو گھر کا نقشہ بھی بدل گا۔ پہلے گھر میں جاتا تو سب سے پہلے بیوی سے پہلے ٹی وی دکھتی تھی، اب ٹی وی بھی نہیں۔ گھر سے ٹی وی نکلنا کو بول کر بولے تو بہت بڑی کرامت، سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں نکالے تو بھی گھر کی عورتیں نہیں نکالتے۔ ایک مرتبہ میں بنگلور میں ہمارے جمعے میں ٹی وی کے بارے میں پورا ایک جمعہ بیان کرا، آپ کے جیسا ایک عاشق جا کو ٹی وی پھوڑی دالیا جورو مرد کو تکرار۔ اب انہیں کیا بولی کئی گجی پھوڑے، مزمل صاحب بولے رکھنا نہیں کہتے، ایک کام کرو تو میں مزمل صاحب سے شادی کر لیا، جاؤ مزمل صاحب کے ساتھ ہی گھر جاؤ، مزمل صاحب سے شادی کر لے۔ گھر کی عورتیں نکال رہے ٹی وی، آپ دیکھیں تو ٹی وی بھی نہیں۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا، اللہ یہ کیا ماجرا، یہ کیسی تبدیلی، یہ کیسا انقلاب۔ بعد میں کھانا رکھے، کھایا، پوچھا کیا حاجی صاحب پورا بدل گا۔ کبھی کبھار ان کی بیوی آ کر احتیاط سے دور کھڑ کر سامنے سلام کرتی تھی، اب ان کی بیوی بھی آئی نہیں۔ میں الٹا پوچھا کہاں حاجی صاحب بھابھی؟ نہیں حضرت سلام سنائے تم نہ، سمجھ گیا آنا نہیں چاہ رہی ہے، چھوڑو۔ اچھا، پورا گھر بدل گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے لا کر وہ بریانی رکھ رہی، خشکا رکھ رہی، وہ مرغیاں رکھ رہی، وہ گوشت رکھ رہی، منہ میں پانی آ رہا ہے۔ وہ چھوٹے بچیاں بھی اسکاف۔ میری پڑھی ہوئی بچیوں سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جس گھر کو جاؤ تو اس گھر میں جا کر اپنے علم کا ایسا چراغ روشن کرو کہ پورا گھر تمہارے علم کے نور سے منور ہو جائے، پورا گھر تمہارے علم کے نور سے منور ہو جائے، پورے محلے میں تمہارے تذکرے ہو، او ختیجہ آپا کی بہو آئی، پورا گھر بدل گا۔ خیر النساء کی بہو آئی، پورا گھر بدل گا۔ ہمیں بھی ہمارے بیٹے کو عالمہ بچی کچھ کر لے کر آنا، ایسے فیصلے ہونا۔ اگر تمہیں جا کو فتوے دینا شروع کرے تو ارادے کرنے والے بھی توبہ کریں گے، ارادے کرنے والے بھی توبہ کریں گے۔ یہ علم بڑا قیمتی علم ہے میری بھائی، میری بہنوں، میری بچیوں، اس علم کو سنبھالو اور اس علم کا استعمال کرو۔ یہ علم صبر سکھاتا ہے، یہ علم محبت سکھاتا ہے۔ تو غرض عرض کر رہا تھا، میں حاجی صاحب سے پوچھنے لگا حاجی صاحب یہ پوری تبدیلی کا راز کیا ہے بتاؤ۔ کھانے سے فارغ ہو کر حاجی صاحب نے کہا کہ مولانا معاف کرنا، میرے بیٹے کی شادی ہوئی، میں تم نہ بولیا نہیں۔ الحمدللہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی مولانا، عجیب طریقے سے ہوئی مولانا۔ ایک عالمہ بچی کا رشتہ آیا، ہمیں جا کر دیکھے، علم کیا ہمنا نہیں معلوم، بچی خوبصورت تھی بول کو قبول کر لیے، عالمہ بول کر قبول نہیں کرے ہمیں۔ بچی چونکہ خوبصورت تھی لیکن اس کے ظاہر میں جتنی خوبصورتی تھی اس سے زیادہ اس کے باطن میں حسن تھا۔ کبھی کبھار دو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، علم بھی دے ڈالتے، حسن بھی دے ڈالتے۔ کبھی کبھار کچھ بچیاں علم نہیں رہتا حسن رہتا ہے، کبھی کبھار کچھ بچیاں کالی کلوٹی ہوتی ہے لیکن حسن بہت ہوتا ہے۔ عمل رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے، کالی کلوٹی تھی وہ رابعہ بصریہ، لیکن چرچے دیکھو کتنے بڑے۔ بچی خوبصورت تھی بول کر لیے حضرت، وہ عالمہ کیا مدرسہ کیا پڑھی اپنا نہیں معلوم، شادی کر کو لے کر آئے حضرت۔ نکاح کا پہلا دن میں نکاح ہوا، بچی آئی شام کو، عشاء کا وقت ہوا، مغرب کے وقت عرس کو لے کر آئے۔ عرس اتنا بولتے ہیں یہاں دلہن کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ دلہن۔ عرس بولے تو سمجھتے نہیں کہ ہاں کرناٹک میں دلہن کو عرس بولتے، یہاں دلہن۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی قریب میں ایک جگہ بولیا
نوی رہی تو بیگم، پرانی ہوگی تو جورو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ نہیں رہی تو کیا؟ بیگم. پرانی ہوگی تو بڈھی ہوگی تو جورو. دلہن کو مغرب کے وقت لے کر آئے، پورا شادی محل دیکھا حضرت، پورا شادی محل بے نمازی تھا، لیکن دلہن ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی شادی محل میں پڑھی. مغرب کے وقت رخصتی ہوئی، رخصتی کے بعد گھر کو آئے تو سب سے پہلا کام دلہن نے نماز ادا کیا، عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کے بعد کھانا، کیونکہ مالدار ہے، رسم و رواج سر چڑھ کر بولتے ہیں. اس زمانے میں کسی کا تقویٰ دیکھنا ہے تو شادیوں میں دیکھو. شادیوں میں تقویٰ نظر آ گیا، حقیقت میں متقی ہے. اگر شادیوں میں تقویٰ نہیں آیا تو یہ منافق ہے. صاف بات. بہت سارے لوگ بڑے پھیٹے، بڑی ٹوپیاں، بڑی داڑھیاں، بڑا حجاب، بڑا نقاب، لیکن پورا تقویٰ شادیوں میں لخوا مار دیتا ہے. اس زمانے میں تقویٰ اگر دیکھنا ہے تو شادی اور شادی محلوں میں دیکھو. شادی اور شادی محلوں میں تقویٰ نظر آ گیا تو حقیقت میں تقویٰ ہے، کوئی دکھاوا نہیں. میری بہو عشاء کی نماز پڑھی، اور سنو، جب 10 پار ہوئے میرا بیٹا دلہا کمرے کے اندر گیا. شادی کے بعد کمرے کچھ جائیں گا، نہیں تو کیا پارلیمنٹ جائیں گا. کمرے کو جب گیا تو میرا بیٹا بیان کرتا ہے واقعہ کہ میری بہو پہلے سلام کری. بولو سبحان اللہ. کیونکہ نئے دلہا دلہن بولے تو دلہن کو ذرا زیادہ شرم. حیدرآباد میں ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم. پہلے زمانے میں دلہن کو اتنی شرم ہوتی تھی، سلام کرے تو جواب ملے تک رات کے 2 ہو جاتے تھے. یہ سب ہمارے تجربے کے باتاں بابا. کیا منجے بیور سے سمجھے؟ کیا منجے مجھے بھی شادی ہوئی، خالی سلام کرے تو جواب دیے تک 2 گھنٹے ہو جاتے تھے. آج نوشہ گھستے انت بولتی گڈ مارننگ، گڈ نائٹ. جو نکاح کے فوراً بعد اسٹیج میں نہیں شرمائی وہ بیڈ روم میں کیا شرمائی. دلہا سلام کرنا تھا، سلام نہیں کیا. دلہن نے اپنے شرم کو اپنی جگہ پر رکھی. اگر شرم کی وجہ سے وہ سلام نہ کرتی تو زندگی کا آغاز بغیر سلام کے ہوتا، تو پھر زندگیوں میں محبت کا آتی. چونکہ پڑھی لکھی تھی نا بچی. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو. شوہر سلام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں تو سلام کروں. دلہن پہلے سلام کرتی ہے. محبت کی بات کی. دلہن نے سب سے پہلے اپنے شوہر سے کہا، شرماتے ہوئے، جھکتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ سرتاج معافی چاہتی ہوں، ہماری زندگی کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر نہیں پڑھے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آ جائیں. جو 5 منٹ پہلے کمرے میں داخل ہوا بچہ اب اچانک کمرے سے باہر نکلتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو گیا. دلہا کمرے کو جا کر واپس آتا بولے تو شاید دلہن پسند نہیں آئی. اس ٹینشن میں تھے. ادھر ماں دوڑ کے آ گئی، ادھر خالہ دوڑ کے آ گئی، ادھر پھوپھی دوڑ کے آ گئی، ادھر میں دوڑ کر چلا گیا. پوچھا بیٹے کیوں باہر آ گیا؟ اندر تو تمام ضروریات ہے، مالدار کا گھر ہے، کروڑ پتی کا گھر ہے، کیوں بیٹے باہر آ گیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، بیوی نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے. ابا جان میں نماز پڑھ کے آتا. سبحان اللہ. عالمہ ہو تو اپنے شوہر کو نمازی بناتی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے فون کرے،
حضرت کہاں ہی؟ میں بول گھر میں ہوں. میں بھی ویسا جواب دیا. کیا بھی نہیں حضرت میری شادی ہوگی. میں بولا میری بھی ہوگی. تیری کیا ہوئی؟ میری بھی. تیری تو اب ہوئی، میری پہلے ہوئی. کیا بھی نہیں حضرت. ہمارے امی بولے 2 رکعت نماز پڑھو بول کو. بیڈ روم میں ہوں. اب وہ 2 رکعت کیسا پڑھنا، کیا پڑھنا؟ میں بولا فجر پڑھیا، ظہر پڑھیا، عصر پڑھیا، مغرب پڑھیا، عشاء پڑھیا. نہیں، جو روح کو دکھانے 2 رکعت پڑھ رہا ہے. میرا بھی پیٹ جل گا، دماغ گرم ہوگا. میں بولا ضرور 2 رکعت پڑھ. پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے. حضرت آتا نہیں نا حضرت. میں بولا آئے تک چھینے کو. یہاں دیکھو عالمہ بیوی، عالمہ بیوی کے علم کا نور شروع ہو رہا ہے. شوہر گیا، نماز پڑھ کے آیا. میرے دوست کہنے لگے کہ حضرت ہمارے اوسان خطا ہو گئے، خاندان متحیر ہو گیا. ہائے، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نوشہ نے نماز نہیں پڑھا. آج نوشہ عشاء پڑھ کر آ رہا ہے. فجر پڑھا. پھر چلتے 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 واقعہ لمبا چوڑا ہے، پھر کبھی عرض کروں گا. یہ میرے چہرے میں جو داڑھی ہے نا حضرت، میری بہو کی دعوت کا نتیجہ ہے. یہ میرے سر میں جو امامہ ہے نا حضرت، میری عالمہ بہو کی دعوت کا نتیجہ ہے. میرے گھر سے جو ٹی وی نکلی کسی بڑے پیر کی تقریر نہیں، میری عالمہ بہو کی دعوت کا نتیجہ ہے. حضرت میرا جو لباس بدلا میری عالمہ بہو کی دعوت کا نتیجہ ہے. میرے گھر کے اندر حیا کا ماحول آیا، عالمہ میری بہو کی دعوت کا نتیجہ ہے. حضرت خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بیٹیاں اتنا میرا ساتھ نہیں دیتی جتنی خدمت میری بہو کرتی ہے. صبح شام میری اور میری بیوی کی خدمت میں رہتی ہے. حضرت آپ کی تقریروں میں ہم نے کبھی سنا تھا کہ بہو ہو تو بیٹی کی طرح. آج مجھے یہ بہو نظر نہیں آتی، میری 4 بیٹیوں سے بڑی نظر آتی ہے. یہ ہے علم. فرض میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اسلام نے تم کو علم کے حاصل کرنے میں پوری آزادی دی ہے. وہ بھی ایسا علم جو اللہ کے رسول کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، انبیاء کا علم ہے. اگر اسلام تم کو حق نہ دیتا تو کہتا کہ علم صرف مرد حاصل کرے، عورتیں حاصل نہ کرے. عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی اتنی ہی اجازت ہے جتنی مردوں کو اجازت ہے. اس اجازت کو سامنے رکھ کر مدرسے والوں نے باقاعدہ جہاں لڑکوں کی تعلیم کا نظام بنایا وہاں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی نظام بنایا. اب ہم سننے والوں کے لیے ضروری ہے، اگر لڑکے ہیں تو وہ بھی لا کر مدرسے میں داخل کرو، لڑکیاں ہیں تو وہ بھی مدرسے میں داخل کرو. انشاءاللہ تعالی جیسا لڑکوں کو پڑھانے پر اجر اور ثواب ہے، لڑکیوں کو پڑھانے پر بھی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اجر اور ثواب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو خوب برکت عطا فرمائے. ناظم مدرسہ نے فرمایا بڑی محنتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ مدرسہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آج دشمنوں کے اڈے بغیر تکلیف کے چل رہے ہیں. مدرسے تو رسول اللہ کے گھر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تکلیف ہو اور ہم برداشت کریں، اچھی بات نہیں. مدرسوں کا اولاد سے بھی تعاون کرو، مدرسوں کا مال سے بھی تعاون کرو. آؤ آ کر مولانا سے ملاقات کر کے کہو مولانا ایک بچی کو عالمہ بنانے کے لیے کیا خرچ ہوگا، میں دے دوں گا، وہ بچی کو میں عالمہ بناؤں گا. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے میری بچی کو عالمہ بنانے پر اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے، دوسروں کی بچی کو عالمہ بنانے پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے وہ اجر دیں گے. ایسی محنتیں کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.